बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इमरान खान की कहानी मुक गई या कोई नया कार्ड खेलेंगे? फौज ने अपनी खुद इंतखाबी कर ली, अब बाकी फिक्र करें। मामला बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? ऐसे बढ़ रहे हैं कि मैंने कहा था एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस्लामाबाद में, हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लोगों की नींदें हराम कर दी। मुसर्रत जमशेद चीमा के पास एक इंकिशाफ अंगेज वीडियो है जो चंद दिनों में तहलका मचा देगी। ये सब कुछ क्या है, इससे आगाही दूंगा आपको। और पहले आपसे गुजारिश कि आइरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, सियासी हालात जो हैं अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, और ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से जो मंजरनामा एक था महीने डेढ़ महीने से, क्योंकि मई और अब ये जून भी गुजर गया है, तो आप देखें मामला कैसे हो गए। मैंने कहा था एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हंगामा खेज होगी, वो आज हो गई, यानी गुज़िश्ता रोज़ हो गई। और DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो कुछ इंकिशाफ किया वो सबके सामने आ गए कि 8 लेफ्टिनेंट जनरल हैं और 7 ब्रिगेडियर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और फिर 102 अफराद हैं जो आर्मी कोर्ट्स में अंडर ट्रायल हैं। उन्होंने ये बताया कि इनको बाकायदा इंसदाद दहशतगर्दी से रिकमेंड करके वहाँ भेजा गया है, और पहले तहकीकात की गई है, और एक ऐसे इजलास में तहकीकात इंक्वायरी हुई है जिसकी सदारत मेजर जनरल ने की। यानी वो कहते हैं हमने तो खुद एहतसाबी कर ली, हमने तो अपना काम दिखा दिया, क्योंकि अभी जो लोग अंडर ट्रायल है इसमें 4 स्टार जनरल का भी, मतलब एक मुख्तलिफ अफसरान तो है ही है, लेकिन उनका एक नवासी है, एक दामाद है, कुछ बेगमात हैं, कुछ और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन सब लोग हैं और वो कहते हैं ज़ेर हिरासत हमारे पास मौजूद हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि जनाब बात तो ये है कि मनसूबा साज क्या थे, कौन थे, क्या थे, तो उन्होंने कहा ये 9 मई यानी 9 मई, ये 9/11 पाकिस्तान का जिसको हम कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और फौज के खिलाफ साजिश थी। अब इसके मामला जो है सामने आ रहे हैं, मुकदमा चल रहे हैं, फौज ने अपनी खुद एहतसाबी कर ली, और 102 अफराद अंडर ट्रायल मौजूद हैं, और उसमें जनरल भी हैं, ब्रिगेडियर्स भी हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ व्लॉग में ये बात आपको बताई थी कि जनाब फंदा तैयार, फिक्र करो। वो हमारे एक इस्तिहारा होता है कि हर जगह कहते हैं ना, हर शोबे में बड़ी खराबियाँ हैं और कोई ठीक नहीं हो रहा, तो कोई माने ना माने, लेकिन अचानक एक आवाज़ आती है कि भाजी ये मामला ठीक नहीं है, हालात गड़बड़ ने, चोर उचक्के हुक्मरान ने इत्थे ते एक खुमैनी आना चाहिए। तो भाजी आ गया, कहते माफ़ नहीं करूँगा। हाफिज़ कहते किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि जब उनसे साफ़ियों ने सवाल किया तो उनका मेरा बेटा बेटी भी हो तब भी उसे भी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि शुहदा की तक़द्दुस की बेहुरमती फौज के मराइल को डाउन करने के बराबर है। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि किसी को माफ़ी नहीं, बार बार हम भी ये कहते रहे मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माफ़ी नहीं होगी। हाफिज़ साहब भी यही कह रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी कह रही है, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा, हुकूमत ने भी यही नज़रिया अख्तियार किया। तो फिर बात तो यही है ना कि मनसूबा साजों के खिलाफ क्या। उन्होंने कहा मरकज़ी मुलज़िम भी होंगे, सब सामने आएंगे, किसी की माफ़ी नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि उन्होंने कह दिया कि सियासी लीडर हो या सियासी जमात हो, माफ़ी नहीं, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। तो अब हालात ऐसे लगे कि सब कुछ जो है वो फिर बहरहाल PTI की तरफ आ रही है, इमरान खान साहब की तरफ आ रही है। अब इमरान खान साहब क्या नया कार्ड खेलेंगे या फिर उन्होंने कहानी मुक गई? अभी तो वो हार मानने को तैयार नहीं, ना उनकी कहानी मुक्की है, बल्कि वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अब वकला तहरीक से वो अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और उन्होंने इत्तेदाद हसन और लतीफ़ खोसा से मुलाकात करके उनको भेजा, पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब
عمر عطا بدیال کے پاس، پھر اس کے بعد وہ عدالت میں گئے، اور آج بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بار بار تفصیلات بتانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے اور آج ہی اس کا فیصلہ بھی آئے گا، یعنی کل جو باتیں ہوئی ہیں وہ، اور جو آج باتیں ہوں گی وہ۔ اس کے بعد وعدہ کیا ہے چیف جسٹس نے کہ فیصلہ دیں گے، بلکہ گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس صاحب بہت ناراض ہوئے۔ کیوں؟ تو منصور علی شاہ پہ اعتراض کیا تھا حکومت کی جانب سے، اٹارنی جنرل نے مقصود عثمان عوان پہ بہت برسے گرسے، اور انہوں نے کہا منصور علی شاہ تو بہت اچھے جج ہیں، آپ نے ان پہ اعتراض کر دیا۔ اور اسی طرح اعتزاز احسن بے کو بھی مطلب سب کچھ برداشت نہیں ہوا، وہ بھی عدالت سے باہر نکل کے میڈیا کے سامنے برسے کہ اس وقت تو حکومت کو نااہل کر دینا چاہیے، اور وزراء کو جناب 5-5 کروڑ روپے جرمانہ ہونا چاہیے، اور ان کو جناب سب کو نکال باہر کرنا چاہیے، حکومت کو، اس کو عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے۔ تو بندیال صاحب بھی بڑے ناراض، اور اعتزاز احسن بھی بہت ناراض، اور پھر کھوسا صاحب جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ 2015 میں ان دونوں نے کیوں نہیں ان کو شہری حقوق یاد آئے تھے، اب کیوں شہری حقوق یاد آئے؟ پہلے تو اس کی بات کریں اور پھر بات کریں باقی موجودہ مقدمے کی کہ جناب اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو معاملات تو یہ ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں کیسے ہیں؟ ایک ایکٹ پاس ہوا، ایک بل پاس ہوا جس سے سزا جو ہے وہ 5 سال والی ہو گئی، اور پھر تا حیات جو تھی وہ پابندی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو قائم مقام صدر ہیں یعنی ڈپٹی پریزیڈنٹ، وہ جو صادق سنجرانی صاحب بڑے مراعات والے، جن کو مراعات پہلے دی گئی چند دن پہلے، وہ چلے گئے تھے کہاں؟ وہ چلے گئے تھے بلوچستان، کوئٹہ، اور پھر آخر کار ان کو بلایا گیا طاقت کے زور پہ کہ بھائی چلو اسلام آباد، تانوں یہ سب کچھ معاملہ دتا کا دل کیا ہے، چل کے کام کرو، بل تے دستخط کرو، اور انہوں نے پھر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، دستخط کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں۔ 9 مئی یعنی یہ جو ہے 9 مئی کو وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، چاہے ان کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو، چاہے ان کا خاندان کچھ بھی ہو، چاہے ان کی خدمات کچھ بھی ہو، ان کی معافی نہیں ہے، چھوڑا نہیں جائے گا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہ بنایا گیا نشان عبرت تو پھر آئندہ یعنی مستقبل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ہوگا۔ اب سنیے وہ رودات کہ مسرت جمشید چیمہ کے پاس کون سی ویڈیو ہے جس میں انکشافات ایسے ہیں کہ ترتلی پہ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ جناب جب نیب کے پاس تھے موجود، اور جہاں سے مسرت کے فون سے انہوں نے بات کی، ایک سرکاری فون سے جو بات کی تھی، کہاں؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ کس نے کی تھی؟ خان اعظم نے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، آج کچھ نہ کیجیے گا، پہلے دن مجھے کچھ نہ کہیں، دوسرے دن میری ضمانت کریں، اور پہلے دن سے لے کے دوسرے تک جب مجھے پکڑا جائے گا تو پورے پاکستان میں جناب تہلکہ مچ جائے گا، ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے گی، بغاوت ہو جائے گی، سب چیزیں بالکل سیٹ ہیں، جرنیل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر جب آپ میری ضمانت پہ باری آئے گی اور آپ دیکھیں مجھے پروٹوکول کے ساتھ آپ بلائیں، پھر دیکھیں میں ایک انقلابی لیڈر کے ساتھ جاؤں گا۔ اور لطیف کھوسا بھی کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان مستقبل کا خمینی ہے، تو اس دن یہی ثابت کرنے کو ہوئے گی کہ انقلاب آ گیا جناب، فوجیں باہر ہوں گی، فوج آگے لگ جائے گی، عوام سڑکوں پہ آ جائے گی، اور اس سے سارا کچھ ہوگا۔ تو وہ جو گفتگو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کی کہ جناب گھبرانا نہیں، تجھے میرا اچھے فیصلہ کرو، پھر دیکھو کی ہوتا ہے، اور دنیا باہر ہوئے گی سڑکوں تے، پھر جناب اسی نکل آئیں گے دوویں جنے اور انقلاب کی قیادت کریں گے۔ تو وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن خیال تو تھا نا۔ اب وہ ویڈیو موجود ہے، اور کس کے پاس ہے؟ مسرت جمشید چیمہ کے پاس ہے، اور وہ گواہ بننے والی ہیں، اور گواہ بن کے سامنے آنے والی ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ، میں، بلکہ تحریک انصاف کے لوگ جو پریشان ہو جائیں گے کہ پاجی انہوں نے قائد ایڈا معصوم آدمی ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں کی گلاں کہی جا رہے ہیں اور کس طرح کھیلنا چاہتا سی۔ تو معاملات یہ نہیں ہے، معاملات تو دیکھیں بڑے عجیب و غریب ہے۔ ان کا یو ٹرن مشہور ہے، اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا جب فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی باری آئی تھی تو انہوں نے حامد میر کو کہا تھا کہ نہیں میں پاگل تھوڑی ہوں، تو انہوں نے پھر بھی ریفرنس میں، کیونکہ باجوہ صاحب ناراض تھے، دونوں ایک پیج پہ تھے۔ بعد میں پھر دیکھا باجوہ صاحب کی جو انہوں نے کی، اور پھر خالی انہوں نے باجوہ صاحب کی نہیں کی، باجوہ صاحب کے بعد بھی عاصم منیر کے خلاف جو باتیں کی، فوج کے خلاف جو کچھ باتیں کی، ساری چیزیں شواہد موجود ہیں
تو یہ جو بڑی پریس کانفرنس ہوئی یہ اپنی جگہ، لیکن آج ایک بڑا ہنگامہ، بڑا دھماکہ جو چانسز ہے وہ یہی ہے. لیکن میرے حساب میں عمر عطا بندیال صاحب اپنی پینشن، اپنی مراد بچانا چاہتے ہیں اور فرینڈلی کھیلیں گے تو یہ اگر مگر سے جان چھڑائیں گے جو فیصلہ دیں گے. دھماکہ بڑے کی امید ہے لیکن یہ ہوگا ہوموپیتھک، یہ وہ بات نہیں ہوگی جس کا لوگ سوچ رہے ہیں. عمران خان صاحب جس بیس پہ وکلا تحریک چلانا چاہتے ہیں اور جس کو اعتزاز احسن لیڈ کرنے کے خواہش مند ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ان کے ساتھ ہیں، حامد خان بھی ہوں گے. لیکن کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا گزشتہ روز سماعت کے دوران، اس میں بھی سلمان اکرم راجہ نے بھی مانگا حکم امتناعی، ان کو بھی چھٹی کرا دی گئی، کسی کو حکم امتناعی نہیں ملا. لیکن افسوسناک بات تو یہی ہے کہ کس انداز میں یہ بینچز بن رہے ہیں کہ 9 رکنی بینچ سے 6 رکنی بینچ آ گئے، یعنی پہلے 2 گئے پھر ایک اور گیا تو اب 6 رکنی بینچ ہے. اب دیکھیں فیصلہ تو ظاہر ہے جو ہوگا، لیکن ہوگا ہوموپیتھک سا گول مول ہوگا، اگر مگر ہوگا. اس میں فیصلہ دیا جائے گا کہ وہ عمران خان کو بچانے کی کوشش کریں گے یا فین کلب میں وہ شامل ہیں، ان کے قریبی لوگ شامل ہیں، ان کے ریلیٹو شامل ہیں تو بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن بچتے اس لیے نہیں کہ جو آج کی بڑی پریس کانفرنس تھی اس نے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھلا سامنے کر دیا قوم کے سامنے، اور آنے والے دنوں میں مزید چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اب دیکھنا یہی ہے کہ وکلا کارڈ جو ہے عمران خان کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے. کیا افتخار چودھری والی تحریک پھر سے نظر آئے گی؟ چانسز نہیں ہیں، اس وقت وہ ماحول نہیں ہے، تو پھر وہ بھی ناکامی ہوگی. تو عمران خان کو سوچنا پڑے گا کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا. یہ سچ مچ کہانی مک گئی. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ IAN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.